السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 29، عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ بہت سے کام انسان لوگوں سے عزت یا اہمیت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے طور پر انسان کے دل میں پروردگار عالم کی عظمت و جلالت کم ہو جاتی ہے، یعنی جب انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں آپ، بعض لوگوں کے سامنے آپ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا کوئی غلط بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ان کی ہیبت ہوتی، تو آپ وہ کام ان کے سامنے نہیں کرتے، عام طور پر والدین یا خاندان کو کوئی بڑا بزرگ۔ لیکن اگر آپ کے اندر کسی انسان کا کوئی روب نہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اور اسی لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچے ماں باپ کے سامنے منہ نہ کھولیں، کیونکہ ایک دفعہ جب وہ بدتمیز ہوتے ہیں، ماں باپ کے سامنے بولنے لگتے ہیں، انہیں برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تو حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان کے حق میں بھی نقصان دہ، والدین کے حق میں بھی۔ تو اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کبھی ڈانٹ رہے ہیں بچوں کو اور آپ دیکھیں کہ بچہ بولنے لگا ہے تو خاموش ہو جائیے، اس کی حیا نہ ختم ہونے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی آڑ ہوتی ہے، انویزیبل پردہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو بہت سی خرابیوں سے روکے رکھتا ہے۔ جب یہ پردہ ٹوٹتا ہے نا تو پھر بہت فسادات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی ایک حجاب ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے پہ اتر آیا ہے تو آپ وہاں دلیر شیر نہ بنیں کہ اس سے زیادہ بڑھ کے چیخنا چلانا شروع کر دیں کہ میں ذرا اس کو دبا لوں، کیونکہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات چیخنے چلانے سے، شاؤٹ کرنے سے بات نہیں بنتی تو لوگ ہاتھا پائی شروع کر دیتے ہیں، مار پٹائی شروع کر دیتے ہیں، پھر اس سے بھی نہیں بنتی تو جان لے لیتے ہیں ایک دوسرے کی، تو نتیجہ کہاں پہنچے؟ تو بہتر تھا نا کہ پہلے ہی درجے پر ایک حیا ہوتی، ایک باہم احترام ہوتا، تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ تو حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو صغیرہ سے کبیرہ تک جانے سے روکتی ہے، منکرات سے دور رکھتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سے حیا کا مطلب کیا کہ اللہ کی عظمت کا احساس دل میں ہونا، کیونکہ جب کسی کی عظمت یا بڑائی کا احساس ہوتا ہے تو انسان پھر اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو اس کو ناگوار ہو۔ قلب میں اگر اس کی عظمت و ہیبت موجود ہو تو وہ کبھی عصیان و نافرمانی کی جرت نہ کرے۔ بسا اوقات بعض فریب خوردہ انسان اللہ کی بارگاہ سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے عفو و کرم کی فراوانی ہم سے گناہ سرزد کراتی، پیچھے بھی پڑ چکے ہیں یہ بات۔ اس کی عظمت و جلالت ہمارے قلوب میں بے پایاں موجود ہے، ذرا بھی کم نہیں ہوتی، لیکن یہ بات ان کے نفس کا ایک خطرناک مغالطہ اور دھوکہ ہے۔ کون سی بات؟ کہ چونکہ اللہ غفور رحیم ہے اس لیے ہم غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنے والے بندوں کے قلوب میں اگر اس کی عظمت و جلالت اور اس کی محرمات کی اہمیت ہوتی تو وہ گناہ کا ارتکاب ہی کیوں کرتے؟ اس کی عظمت و جلالت، اس کے محرمات کی اہمیت کا احساس بندوں اور گناہوں کے درمیان ایک زبردست دیوار ہے۔ کیا چیز؟ اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کی محرمات یعنی حرام چیزوں کی اہمیت کا احساس انسان کو ان حرام کے پاس نہیں جانے دیتا۔ یہ دیوار بندوں کو گناہوں سے روکتی ہے۔ گناہگار در حقیقت حق تعالی اور اس کے اوامر و نواہی کی کوئی قدر و عظمت ہی نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ اللہ کی قدر ہی کیا کر سکتے ہیں، اور ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کیسے پیدا ہو سکتی؟ یہ ایک محال سے محال اور ناممکن سے ناممکن امید ہے۔ عاصی اور نافرمان بندوں کے حق میں صرف اتنی سزا بہت کافی ہے کہ ان کے قلوب سے اللہ جل جلالہ کی قدر و عظمت ختم ہو جائے۔ یعنی کسی انسان کی انتہا درجے کی بدقسمتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس نہ رہے۔ ٹٹولے اپنے دلوں کو، اللہ بڑا لگتا ہے یا بندے؟ اللہ کا ڈر زیادہ ہے یا لوگوں کا؟ اللہ کی عظمت کا احساس برائی سے روکتا ہے یا لوگوں کی بڑائی کا احساس کچھ کام کرنے سے روکتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو خود پرکھ سکتے ہیں، خود پہچان سکتے ہیں کہ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ بہت بڑی سزا ہے کسی انسان کے لیے کہ دل میں اللہ کی عظمت کا احساس نہ ہو۔
اور اس کے محرمات کی اہمیت باقی نہ رہے، کیونکہ پھر حدیں ٹوٹتی چلی جاتی، دیواریں گرتی چلی جاتی اور انسان برائیاں پورے دلیری کے ساتھ کرتا ہے۔ کسی بندے کو یہ سزا دی جاتی ہے اور پھر اس سزا سے ایک دوسری سزا تجویز کی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت و ہیبت نکال دیتا ہے۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو لوگوں کے دلوں سے اس کی قدر، عظمت، ہیبت نکل جاتی ہے۔ جس طرح بندہ احکام الہی کو بے وقت بنا دیتا ہے، اسی طرح وہ خود بھی لوگوں کی نظروں میں ذلیل و بے وقت بنا دیا جاتا ہے۔ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی نا کہ عام طور پر ہم عزت و احترام کس سے چاہنے لگتے ہیں؟ لوگوں سے۔ لیکن عزت و احترام حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی عظمت کے احساس سے سرشار ہو اور اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کرے، گناہوں سے بچے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کے دل میں جس قدر اللہ کی محبت راسخ ہوگی، اسی قدر لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اس میں جس قدر اللہ کا خوف ہوگا، لوگ اس سے ڈریں گے۔ تو اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، کیونکہ جتنی آپ کو اللہ سے محبت ہوگی، اسی قدر لوگوں کو آپ سے ہوگی، اور سچی محبت ہوگی، وہ کسی لالچ پر مبنی نہیں ہوگی۔ اور جس قدر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، لوگ آپ سے ڈریں گے۔ وہ محرمات الہی کی جتنی عظمت و تعظیم کرے گا، لوگوں میں اس کی عظمت و تعظیم ہوگی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ حقوق اللہ کی بے قدری کرنے کے بعد یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ لوگوں کی نظر میں اسے بے قدر اور ذلیل نہ کرے؟ کیا معاصی اور گناہ کو بے قدر اور بے وقت سمجھنے کے بعد ممکن ہے کہ مخلوق اسے بے قدر اور بے وقت نہ سمجھے؟ خدائے قدوس نے قرآن حکیم میں جہاں معاصی کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ ارباب معاصی کے قلوب پر ان کی بدعمالیوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے پردے ڈال دیے گئے، گناہوں کی وجہ سے ان کے قلوب پر مہریں لگا دی گئی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بھلا دیا جس طرح انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ انہیں اس نے ایسا ذلیل و رسوا کر دیا جیسا انہوں نے اس کے دین کو ذلیل و رسوا کیا۔ انہیں اسی طرح تباہ و برباد کیا جس طرح لوگوں نے اس کے احکام اور اوامر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، سورۃ الحج آیت 18۔ اور جسے اللہ ذلیل کرتا ہے تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے حکم کی بے قدری اور بے وقتی کریں، یعنی نماز نہ پڑھیں اور سجدہ سے جان چرائیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے، اس کا اکرام و احترام کون کر سکتا ہے؟ اور جسے وہ قدر اور عظمت دے، اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔